یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 تا آیت نمبر 55 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ پڑھتے نہ تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ لکھتے تھے اپنے دائنے ہاتھ سے، مگر یہ لوگ پڑھ جاتے شبہ میں جھوٹے، بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملے ہے اللہ کی طرف سے علم، اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی لوگ کہ جو ظالم ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتری ان پر کچھ نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو ہیں اختیار میں اللہ کے، اور میں تو بس واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جھوٹ پر اور انکار کرتے ہیں اللہ سے، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور جلدی کرتے ہیں آپ سے عذاب کی، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقرر تو ان پر وہ عذاب آ پہنچتا، البتہ آئے گی ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جلدی کرتے ہیں آپ سے عذاب کی، اور دوزخ ان کو گھیر رہی ہے انکار کرنے والوں کو۔ جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے
اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور کہا جائے گا کہ چکھو عذاب جیسا کہ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکورہ آیات میں سے پہلی آیات کے اندر یہ مخاطب کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے نہ کوئی آپ کتاب پڑھتے تھے، نہ کچھ آپ لکھ سکتے تھے، بلکہ آپ امی تھے، جس کا معنی عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے گئے تھے۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہ ہو اور وہ علم براہ راست اللہ رب العزت سے لیتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کسی کے شاگرد نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم سے کبھی ملاقات کی، نہ اہل کتاب سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر کیا، لمبا سفر۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل کتاب اور اہل باطل کے لیے شک کی گنجائش نکل آتی اور یہ الزام لگاتے کہ آپ نے پچھلی کتابیں پڑھی، تورات اور انجیل کا مطالعہ کیا اور وہاں سے کچھ باتیں آپ نے نقل فرما کر اس کو قرآن کہہ دیا، اور یہ کہتے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ پچھلی کتابوں کے اقتباسات میں سے ہے، کوئی وحی اور نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پہلے سے کتاب کا پڑھا ہوا نہ ہونا اور نہ لکھنے پر قدرت حاصل ہونا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بطور معجزہ تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے قرآن کی آیات واضح طور پر نازل کر دیں، اور یہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جن کو اللہ کی طرف سے علم عطا فرمایا گیا ہے۔ انکار کرنے والے وہی ہیں جو ظالم ہیں، یعنی اپنی جانوں پر انہوں نے گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نشانیاں، وہ معجزات کیوں نہیں نازل ہوئے جنہیں ہم چاہتے ہیں، یعنی جنہیں فرمائشی معجزات کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان معجزات کا ظاہر کرنا تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، مجھے تو بس ڈرانے والا، واضح ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اللہ کا جو پیغام مجھ تک آتا ہے وہ میں تم لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور فرمایا گیا کہ معجزات کی یہ بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اور فرمایا کہ یہ معجزہ کافی نہیں کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کر دیا اور اس کی آیات ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، اور ان آیات کو وہ بنانے سے بھی قاصر ہیں، اور ایسی آیات اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے سامنے اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے تلاوت ہو رہی ہیں اور وہ دلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور لوگ ظلمت اور گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں، یعنی میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس بارے میں اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں، اور یہ لوگ آخرت میں بڑے خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اسی طرح کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی بات کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے معاملے میں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ ہم پر وہ عذاب نازل کر دیجئے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے ان عذابات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وقت مقررہ سے پہلے وہ عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ اگر وہ وعدہ مقرر نہ ہوتا تو ان پر وہ عذاب کب کا نازل ہو چکا ہوتا، البتہ یہ کہ جب ان پر وہ عذاب آئے گا تو انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اسی طرح یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، یعنی آخرت کے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، تو دوزخ تو ان کو گھیرے ہوئے ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اور جس دن ان کو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی عذاب ہوگا، یعنی ہر طرف سے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کا تمہیں دنیا کے اندر تم سے وعدہ کیا جاتا تھا،
اور تمہاری بدعملی کی پاداش کے اندر تم آج اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے ہو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ابتدا میں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض علماء نے اپنی روایات کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابتدا میں نہیں بلکہ بعد میں لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ اس کی دلیل میں واقعہ حدیبیہ کو وہ پیش کرتے ہیں کہ جس میں معاہدہ صلح جب لکھا گیا تو اس میں من محمد عبداللہ و رسول ہی یعنی لکھا گیا تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں لکھا گیا تھا۔ تو مشرکین نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا، لہذا رسول کا لفظ جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس لفظ کو یعنی رسول کو مٹا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے مجبور ہو کر ایسا کرنے سے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ خود اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ لفظ مٹا کر یہ لکھ دیا من محمد بن عبداللہ۔ اس روایت میں لکھنے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، جس سے کچھ حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ کسی دوسرے سے بھی لکھوا لینے کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اس واقعے میں بطور معجزہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام مبارک اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہو۔ اس کے علاوہ صرف اپنے نام کے چند حروف لکھ دینے سے کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں کہلا سکتا، اور اس کو ان پڑھ اور امی ہی کہا جائے گا۔ جب لکھنے کی عادت نہ ہو اور بلا دلیل کتابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا آپ کی فضیلت کا اثبات نہیں ہوتا، غور کیے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں ہے، یعنی پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا کلام اور ایسی باتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے پر فضیلت زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے لکھے ہونے سے کی بات کی جائے تو اس قسم کی چیزیں پڑھے لکھے لوگوں سے ظاہر ہونا کوئی دور بات نہیں ہوا کرتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔